बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सबसे पहले रंगबाजियों की बात करें, जो हुकूमत माशाल्लाह इस पे बहुत ज़्यादा माहिर है। आप ये देख लें कि शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप राजी हो जाए, और माशाल्लाह हमारे वजीर खारजा जो हैं, नायब वजीर आज़म इसहाक डार साहब, वो अवाम के साथ रंगबाजियां करने में डुरे हुए हैं कि जनाब ज़रा हम इनको ज़रा थोड़ा कर दें। नहीं सर, नहीं, ऐसे नहीं होना। जो किया है इन्होंने वो, और जो जल्दबाजी की है वो। अब दुनिया में मामला बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है। कल इसहाक डार साहब ने बड़ी ही बड़ी कहते हैं शदीद किस्म की तकरीर की, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। उन्होंने मैं हाथ हिला के बोला, खुदा का वास्ता हमारी नीयतों पे शक ना करें, हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक चल रहे हो। कुरान और सुन्नत में कहा यहूद ने सारा तुम्हारे दोस्त नहीं है भाई, ये तो आपस में दोस्त हैं, तुम्हें इसकी खबर क्यों नहीं? आप किस कुरान और सुन्नत की बात करके इस्लामी टच देने की कोशिश कर रहे थे? क्या किया आपने? आपने इतने जज्बाती हो, पता चला था किसी का गुस्सा कोई आपसे शमा जुनेजो का सवाल ना कर ले। बेसिकली ये चीज थी, बेसिकली ये मामला था, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया अब शमा जुनेजो पे बात नहीं कर सकता, उसका देहांत हो गया है, इन्ना लिल्लाह हो गया, कोई बात नहीं कर सकता। सबसे पहले उनको इस बात का जवाब देना था। किसी ने सवाल तक नहीं किया, सवाल का हुक्म ही नहीं। अब ये इतना बड़े पैराए पे जो चला है, उसके बाद पता चला जी वजारतों की जंग है, जरा आपस में देख लेंगे। अभी तो इसका वो बेसिकली उन्होंने कहा, सर मैं इसहाक डार साहब की जज्बातियत कहाँ कहाँ से होती है, मैं कहा इतना अरसा हो गया मुझे मीडिया में उनको देखते हुए, कवर करते हुए, वो किस वक्त से बोल रहे हैं मुझे इतना अंदाजा है। और शमा जुनेजो वाला, मैंने कहा इससे पहले कि बात करूं मैं जरा ये टच टुच दे के जरा मैं अमेरिका नुकात शुकात की बात करूं, उन्होंने कहा जी हमने तो बिल्कुल नीयत से किया है। और फिर सर रात को जब प्रेशर बहुत बन गया ना आवाम का, इनकी बातें, इनको ये खुद ही दाएं बाएं चार बंदे होते हैं, सर बाबा क्या बात है, बल्ले बल्ले कर दिया आपने। और सर जब आवाम की अदालत में पेश होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट सोच रही होती है। वो आपके मदा सिराओं बल्कि मरासियों की तरह नहीं सोच रही होती, वो किसी और तरीके से सोच रही होती। फिर रात को शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में उन्होंने कहा, ओ हो हमसे बड़ी गलती हो गई, ट्रंप ने हमें धोखा दे दिया। उन्होंने कहा जो 20 रुकात था ना, वो अमन मनसूबा मुस्लिम ममालिक की तरफ से जो तजावीज़ दी गई थी, वो शामिल ही नहीं है। तो भाईजान फिर ट्रंप को तारीफ करके क्यों ट्वीट किया शहबाज शरीफ साहब ने? जल्दी क्यों किया आपने? क्यों किया डोनाल्ड ट्रंप साहब? आपके जो 20 रुकात है वही अमन अमान आ जाएगा। ट्रंप क्यों 3 दिन से लगा हुआ है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की तारीफ करने के लिए कि मैंने लाखों अफराद की जानें बचाई, मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने जब मेरे से मुतालिक ये बात की। चले वो तो अपनी जगह पे फील्ड मार्शल साहब का पोर्शन अपना है। वजीर आजम साहब आपने इतनी जल्दी कर दी, आपके बात की है नरेंद्र मोदी ने, आपने इतनी जल्दी कर दी। और अब आप आपका अब ये भी तो देखें ना सर, कि कोई आम आदमी तो है नहीं सर, कबीला एक ही है ना। अब क्या कहते हैं इसहाक डार साहब, ट्रंप के 20 नुकाती मंसूबे में मुस्लिम ममालिक की तमाम तजावीज़ शामिल ही नहीं की गई। गजा में जंगबंदी और इमदाद की बहाली होने जा रही है। कतर समेत 2 अरब ममालिक ने जमानत दी है कि हमाज इस मुआहदे को तस्लीम करेगा, किसी अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। इसराइल के लिए हमारी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई है, इसहाक डार साहब कह रहे हैं। कल प्रेशर इतना ज्यादा डेवलप हो गया। और सर खुदा का वास्ता, वो अकल को हाथ दें। सर नेतन्याहू जैसा खून का प्यासा आदमी है, उसकी बातों पे आपने यकीन किया? जिसका मुकम्मल बाईवाल है डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपने उसकी बात पे यकीन किया? वो मुआहदे की पासदारी करेगा? हमास को अब डी वेपनाइज कर दें, हमास को गैर मुसल्ला कर दें, हमास यार, और फिर सिक्योरिटी देने इसराइल के जिम्मे, वो करेगा? बाकी आपकी अकल को ना 21 नहीं 42 तोपों की सलामी होनी चाहिए, इससे कम की कोई बात नहीं है। और अफसोस की बात, आपकी औकात क्या है जो आप कहते हैं ओहो हम बहुत बड़ी ताकत बन के उभर गए हैं, ओए हमने तो कमाल कमाल फैसले करा दिए, मैंने बड़ी मसरूफियात थी, मैंने मसरूफियात में से ये टाइम निकाला और ये किया, यही कर रहे थे ना इसहाक डार साहब। सर ये औकात है आपके नुकात की और आपकी उस मौजूदगी की, ये औकात है। वो नुकात ही शामिल नहीं किए गए जिस पर इतफाक हुआ था अमन मुआहदे के हवाले से, वो नुकात ही शामिल नहीं किए। ना इसराइल इनखला करने जा रहा है, ना ही उनसे हथियार छीने जा रहे हैं, और ना ही हमास को ही होगा। सर आप देखिए, आप कह रहे हैं हमास से मजामत को तर्क कर दे, इसराइल वहां से निकले बगैर? कैसे? कैसे ये हालत है आपकी, ये हालत। और तो और सोरस कतर उर्दन वगैरह की बात कर रहे थे ना, कतर के वजीर आजम क्या कहते हैं, ट्रंप की वजाहत दी, आपने मदासराई कर दी। अब आप कहेंगे वो वजीर खारजा ने तमाम 6-8 ने बनाया था, वो नहीं सर, वो किसी और जगह पे काम हो रहा था, ये किसी और जगह पर काम हो रहा था। और सब ने सत्ताइश की थी जिसमें सऊदी अरब शामिल। कतर क्या कहता है, ट्रंप मंसूबे के निकात पर वजाहत है, मुज़ाकरात की जरूरत है,
شیخ محمد بن عبد الرحمان نے کہا ہے کہ ٹرمپ منصوبے کے کئی نکات وضاحت و مذاکرات کے متقاضی ہیں. اسرائیلی افواج کے انخلا پر مزید بات چیت ہونی چاہیے. ٹرمپ کا منصوبہ جنگ ختم کرنے کے بنیادی مقاصد کو حاصل کرنا ہے. منصوبہ ابتدائی مراحل میں ہے، اس کی تفصیلات بات چیت کی ضرورت ہے. ابھی غزہ میں فلسطینی انتظامیہ پر امریکہ کے ساتھ بات چیت کی جائے گی. اس کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. حماس نے منصوبے کا جائزہ لینے کا وعدہ کیا ہے. آج غزہ ثالثی اجلاس میں مصر اور ترکی بھی شریک ہوں گے. وہ سر یہ کہہ رہے ہیں ابھی غور کی ضرورت ہے، آپ نے بلے بلے کر دی. وزیر اعظم کہہ رہے ڈونلڈ ٹرمپ کمال ہے. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو کچھ کرنے ہی نہیں جا رہے. سر بتائیں تو آپ کہہ رہے ہیں ہماری وہ شرائط ہی پوری نہیں ہوئی، ہم نے کس کی بات پہ یقین کرنا ہے؟ نہیں سر اب ہم بڑے ہو گئے، پاکستان کی عوام بڑی ہو گئی. آپ کہہ رہے ہیں اب ہم نے کسی ابراہیم اکارڈ کا حصہ نہیں بننے جا رہے. بھائی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے مستقبل میں ایران بھی ابراہیم اکارڈ کا حصہ، اس نے تو آپ کا نام ہی نہیں لیا. اسے پتہ ہے یوں ہی آپ نے جذباتی ہاتھ سر سور ہلا کے اپنے تقریریں کر کے سب کچھ کر دینا ہے. اسحاق ڈار صاحب یوں ہی کر دینا آپ نے. آپ کو پریشر پڑا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ نہیں بننے جا رہا ہے. اسرائیل کے لیے ہماری پالیسی تبدیل نہیں ہوئی، نہ ہوگی. غزہ کے لیے امدادی سرگرمیاں شروع ہوں، جنگ بندی ہو. وہ کہتے ہیں اب تو اس پہ ہوں. ملیہ لودھی صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ سیریا مستقل مندوب رہی اقوام متحدہ میں. انہیں کیا ملیہ لودھی صاحبہ کہتی ہیں امریکہ اور برطانیہ میں پاکستان کی سفیر کہ پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ ٹرمپ کے .20 پلان کو جرنل ویلکم دیتا اور پھر وہی روک دیتا. اتنا آگے جانے کی ضرورت نہیں تھی کہ سر آپ نے تو کمال کر دیا. ایک ایسا منصوبہ جو اتنا مبہم ہے کہ اس کو ایک سویپنگ انڈورسمنٹ کیسے دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ تو میں تو اس کو ایک کالونیل پروجیکٹ سمجھتی ہوں جس کو اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے. تو کیا اس منصوبے کی مکمل حمایت سے ہم اسرائیل کو سپورٹ کر لیں گے؟ کر رہے ہیں. اس میں فلسطینی ریاست کو تو کہیں ذکر تک نہیں ہے. یا ہم نقطہ اٹھایا ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحب نے. میر صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہ ٹرمپ کے امن پلان پر پاکستان میں ایک پارلیمنٹ بھی ہوتی ہے. پہلے پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے تھی، پھر اس پلان کی حمایت ہونی چاہیے تھی. اگر نیتن یاہو نے مسجد اقصی پر قبضہ چھوڑنے بغیر ایک لولی لنگڑی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے تو کیا وہ ریاستی حل کے نام پر پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا؟ جو بلیا بول رہی ہے سیم وہی الفاظ وہ بول رہے ہیں. یہ حالت ہے. اور سر سب سے خوبصورت بات نا اسد عمر نے بولی. وہ کہتے ہیں نا بولز آئے. بالکل اسد عمر کیا کہتے ہیں جی؟ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما ہیں جی. انہیں کہ اسحاق ڈار اور شہباز شریف سے بولو ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کر لیں. یہ نام نہاد غزہ امن منصوبہ اچھا ہے یا برا ہے؟ شہباز کہتا ہے زبردست، ڈار کہتا ہے دھوکہ. شہباز نے ٹرمپ کو خوش کر دیا، ڈار پاکستانی عوام کو مطمئن کر رہا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں. اور نہیں تو سر خواجہ آصف صاحب خواجہ سعد رفیق کوئی سن لیں. نہ ایسے نہیں، ایسے نہیں. اب وہ اپنی روزمرہ کی ٹاکس پہ آج توشہ خانہ کیس بھی ہے، آج جی ایچ کیو حملہ کیس بھی ہے. توشہ خانہ میں عمران خان صاحبہ کے آخری یہ 2 سماعتیں رہ گئی ہیں اور آج جرا ہے وہ گواہان پہ مکمل ہو جانی ہے. تو آج علیمہ خان صاحبہ ان کی دیگر بہنیں پہنچی ہیں جی. اور انہوں نے بتایا کہ جو جی ایچ کیو حملہ کیس کے حوالے سے جو کیس تھا نا جس میں ان کو واٹس ایپ کی ویڈیو میں جا کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، حاضری لگانے کی کوشش کی گئی. کہتے ہیں عمران خان نے کہا ہے کہ سادہ اس کی راولپنڈی کے بعد نے کہا عمران خان نے بتایا کہ مجھے غلط بیانی کر کے دھوکہ دے کر ساتھ والے کمرے میں لے گئے اور کہا یہ فون لیں اور بات کریں. میں نے کہا مجھے نہ تو کوئی نظر آ رہا ہے نہ ہی آواز آ رہی ہے، تو مجھے پتا چلا یہ میری ویڈیو لنک پر حاضری لگائی جا رہی تھی. مزید علیمہ خان صاحب نے کہا عمران خان کا یہ دھوکے سے میری ویڈیو لنک حاضری لگوا رہے تھے اور میں اپنے سیل سے باہر نہیں آؤں گا. نے کہا عمران خان کا غیر قانونی ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ سب کو پتا ہے. نئی چیزیں غیر قانونی طریقے سے عمران خان کے لیے ایجاد کی جا رہی ہیں. مزید انہوں نے 2 جملے اور بولے، پھر میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے کہا میں علی امین گنڈا پور نے یہ کہا کہ میں ایم آئی کی رات کو علی امین گنڈا پور صاحب نے تردید کر دی نا کہ ہاں تصدیق کی کہ میں نے کہا. انہوں نے کہا میں ایم آئی کی ایجنٹ ہوں، یہ کہا ہے. اس لیے کل پورا دن قبرستان میں مجھے کھڑا کر دیا تھا. گنڈا پور ثابت کرے کہ کس وی لاگر کو میں کنٹرول کرتی ہوں یا فیڈ کرتی ہوں. میں کہا ثابت کرے میرا کس کے ساتھ رابطہ ہے. صرف یہ ثابت کریں، باقی باتیں بعد بھی ہوں گی. صرف آپ یہ ثابت کریں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اس پہ سر ان کا تجزیہ بڑا کمال ہے شہباز گل صاحب کا. شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ علی امین کب سے عمران خان سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جرنیلوں نے تب بھیجا جب اسرائیل پر ہر طرف سے بات ہو رہی تھی. گنڈا پور نے جا کر علیمہ خان پہ الزامات لگا دیا اور پھر ان الزامات کی ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے تصدیق کی. یہ سارا کام اسرائیل سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ شہباز گل صاحب اس ساری پوزیشن کو وہ اس طریقے سے دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا جی یہاں تو یہ ہو گئی چیزیں. اچھا اس کے علاوہ نا علیمہ خان صاحبہ کی بہن جو ہیں نورین صاحبہ،
انہوں نے کہا علی امین بچ گئے ہیں، میرے سامنے بات کی ہوتی نا انہوں نے تو میں ان کو بتاتی علی امین گنڈا پور صاحب نے اتنی نامناسب بات کیسے کی ہے، وہ بات میرے سامنے کرتے تو میں ان کو اس کا جواب بھی دوں گی۔ علیمہ خان پہ الزام لگانے کا مطلب ہے کہ علی امین گنڈا پور چاہتے ہیں کہ عمران خان کی آواز بند ہو جائے۔ میرے خیال سے علی امین گنڈا پور کو جلسے کے آفٹر شاکس کی وجہ سے جھٹکا لگا ہے، ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، عوام نے آپ کو بولا، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ دوسری بات، ہم جلسے سے صحیح سلامت باہر نکلا ہے، کیا یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ہمیں اتنے سخت طریقے سے بولا جا رہا ہے؟ یہ نورین خان نیازی جو عام طور پہ کم بات کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ باتیں بولی ہیں، یہ باتیں بولی ہیں۔ اب وہ سر ادھر آج ضمانت ہو گئی سر 6 اکتوبر تک کے لیے ایمان مزاری کی۔ 6 اکتوبر کو اداروں کے خلاف ایکسپورٹ کے پوسٹ کے الزام میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف درج سائبر کرائم کا جو مقدمہ ہے اسلام آباد کی ضلعی عدالت نے سماعت 7 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کی عدالتی کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ ہونے کا، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ عدالت نے دونوں وکلا کے گزشتہ روز وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، چارج فریم کی کارروائی آئندہ سماعت تک 7 اکتوبر تک وہ کر دی گئی ہے۔ جی ادھر مظفر آباد میں جی کشمیر میں احتجاج جاری ہے سر، کچھ ویژلس تو ایسے ہیں کہ پولیس والوں کو بھی انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا، پھر ان کو جانے دیا، اور بڑی تعداد تھی، وہ ویژلس تھے، ان کا احتجاج جاری ہے اس ٹائم کشمیر میں جی، اور یہ سب ہو رہا ہے۔ آج بڑا مزیدار کام ہوا نا، ایک جعلی الاٹمنٹ کا ایک معاملہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اس کے اندر موجود تھے، تو جعلی کاغذات سے متعلق کیس تھا، جعلی ڈگری کا تذکرہ آ گیا، انہوں نے خود کیا، انہوں نے کہا پلاٹ خریدا گیا تو بعد میں پتہ چلا دستاویزات جعلی ہیں، وکیل نے بولا، انہوں نے کہا سر اس ملک میں تو 39 سال بعد قانون کی ڈگری بھی جعلی نکل آتی ہے، آپ تو پھر بھی ایک پلاٹ کے ڈاکومنٹ کی بات کریں، تو اس حد تک کلیئر ہیں، اس حد تک کلیئر ہے ہمارے جج حضرات۔ رہی بات انصار عباسی صاحب کی خبر تھی، میرا دل تو نہیں کر رہا تھا اس پہ بات کروں، لیکن میں بات کر لیتا ہوں۔ انہوں نے خبر دی کہ ہائی کورٹ کے 5 ججز، یعنی یہی جو سپریم کورٹ پہنچے ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو انصاف دلانے کے لیے، کہ جو 5 ججز ہیں نا، یہ 5 سال کی مدت مکمل ہونے کے مستعفی ہونے پر غور کر رہے ہیں تاکہ وہ پینشن اور مراحات حاصل کر سکیں۔ انصار بھائی صاحب آپ کی بھی سمجھ نہیں آتی، آپ نے دنیا میں کسی کو شک کے دائرے سے باہر نہیں کیا۔ پہلی بات، جج کم کماتا ہے، وکیل زیادہ کماتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اچھا پریکٹسنگ جو وکیل ہوتا ہے نا وہ کبھی جج بننے کی آفر قبول نہیں کرتا، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا سر، بہنوں کے اوپر شک کروا رہے ہیں آپ، بیوی کے اوپر شک کروا رہے ہیں سر، جو جج استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں اب ان کو اس پہ شک کریں کہ وہ پینشن اور مراحت کا انتظار کر رہے ہیں، ذرا وہ کنفرم ہو جائے، بس کر دیں سر۔ عمر کے جس حصے میں ہے نا، بہت قریب ہیں آپ اس حصے میں جانے میں جہاں آپ کی جواب دہی ہونی ہے، ایسے نہیں۔ آپ کو دلوں کے حال بھی پتہ چل گئی کہ 5 جج دل کے اندر کیا سوچ رہے ہیں، دلوں کے حال آپ کو نہیں۔ اگر کہیں ایسی جگہ سے بات آئی ہوتی تو میں کہتا ہاں بھائی کوئی ویڈیو شیڈیو آڈیو شاڈیو کوئی آ گئی ہوگی، آپ سورس بتائیں، آپ کو دل کا حال کیسے پتہ چل گیا؟ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔